ایک ایسی قوم جسے اللہ نے زمین سے مٹایا نہیں بلکہ زندہ رکھا اور پھر دو پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا۔ چلیں آج اسی قدیم راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے زندہ رکھا اور دو پہاڑوں کے بیچ قید کر دیا، اور وہ ہزاروں سال سے باہر نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ لیکن آخر یہ یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ یہ سوال ہی تو اس ساری بات کی جڑ ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے ذوالقرنین کی عظیم دیمار، یعنی کیسے ایک قدیم بادشاہ نے ایک پوری کی پوری قوم کو قید کر دیا۔ قصے کا آغاز ہوتا ہے ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے، اور ایک ایسی قوم کی فریاد سے جو یاجوج و ماجوج کے فساد سے بالکل تنگ آ چکی تھی۔ قرآن پاک کی سورت الکہف ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دیوار 4 مراحلوں میں بنی۔ سب سے پہلے تو ایک قوم نے مدد مانگی، پھر سامان اکٹھا کیا گیا، اس کے بعد لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے بچھائے گئے اور آخر میں ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی دیوار نہیں تھی، یہ لوہے اور تانبے سے بنی ایک ایسی رکاوٹ تھی، ایک ایسی خدائی قید جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ لوہے اور تانبے کا مرکب بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس دیوار کے پیچھے قید کون ہے؟ کیا یہ کوئی جنات ہیں یا کوئی عجیب مخلوق؟ چلیں اس پراسرار قوم کی حقیقت جانتے ہیں۔ زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یاجوج و ماجوج کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ ہماری ہی طرح انسان ہیں، اور ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاپس کی نسل سے ہے۔ اچھا، ان کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق آدم کی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 افراد یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ سوچیں ذرا یہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ ان کی پہچان 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی بے تحاشا تعداد، دوسرا ان کی زبردست طاقت، اور تیسرا فساد پھیلانے کی ان کی فطری خواہش۔ یہی چیز انہیں اتنا زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے باہر نکلنے کی پیشین گوئی کیا ہے، ایک ایسا جملہ جو انہیں پوری دنیا پر چھوڑ دے گا۔ ہزاروں سال سے ان کا ایک ہی کام ہے، روزانہ دیوار کھودتے ہیں، شام کو تھک ہار کر کہتے ہیں چلو باقی کام کل ختم کر دیں گے، اور راتوں رات اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہر روز وہ کہتے ہیں ہم کل اسے توڑ دیں گے، اور دیوار واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ لیکن جس آخری دن وہ یہ کہیں گے کہ ہم کل اسے توڑ دیں گے انشاءاللہ، بس اسی ایک جملے کی وجہ سے وہ دیوار ہمیشہ کے لیے گر جائے گی۔ تو جب وہ دیوار گر جائے گی تب کیا ہوگا؟ زمین پر فساد ہی فساد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے نکلنے کے بعد کیسی تباہی پھیلے گی۔ ان کی تباہی کا عالم یہ ہوگا کہ حدیث کے مطابق جب ان کا پہلا گروہ گزرے گا تو وہ بحیرہ تبریہ یعنی سی آف گیلیلی کا سارا پانی پی جائے گا۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر زندہ چیز کو ختم کر دیں گے، فصلیں، پانی، جانور، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کا مقابلہ کرنا انسان کی بس کی بات بالکل نہیں ہوگی۔ کوئی ہتھیار کام نہیں کرے گا، کوئی فوج ان سے لڑ نہیں پائے گی، اور کوئی بھی ٹیکنالوجی انہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ انسانیت ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جائے گی۔ زمین پر کہیں بھی چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ یہ ایک مکمل تباہی کا منظر ہوگا۔ لیکن یہاں امید کی ایک کرن ہے۔ اس فتنے کا خاتمہ انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگا، ایک ایسا انجام جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایمان والے بچ گئے ہوں گے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے پناہ کے لیے، کیونکہ زمین پر رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور پھر ان کا خاتمہ ان مراحل میں ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ اور مومنین دعا کریں گے، پھر اللہ ان کی گردنوں میں نخف نامی کیڑے پیدا کر دے گا، اور پوری کی پوری قوم ایک ہی رات میں مر جائے گی۔ اس کے بعد اللہ خاص پرندے اور بارش بھیجے گا جو زمین کو ان کی لاشوں سے بالکل صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد زمین کو ایسے پاک صاف کر دیا جائے گا جیسے کسی نے شیشے کو پالش کر دیا ہو۔ اتنے بڑے فساد کے بعد دنیا کو مکمل طور پر پاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ صرف کوئی کہانی نہیں، یہ آخر الزمان کی سب سے خوفناک حقیقتوں میں سے ایک ہے، قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک جو یہ بتاتی ہے کہ اب وقت بہت کم ہے۔
تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟